آج کی دنیا میں نا جب ہر کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو اچھی بامانی گفتگو کرنا، خاص طور پہ جب اختلاف ہو، یہ ایک چیلنج سا بن گیا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بات چیت شروع ہوتی ہے اور پھر وہ بحث میں بدل جاتی ہے اور اصل بات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی حوالے سے نا ایک کتاب ہے جس نے آج کل کافی توجہ حاصل کی ہے، وہ گفتگو کے فن پہ ایک نیا زاویہ پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ عملی طریقوں پر مبنی ہے۔ بالکل، کتاب ہے دی نیکسٹ کانورسیشن، آرگیو لیس ٹاک مور، اور مصنف ہیں جیفرسن فشر۔ ان کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا دلچسپ ہے، ایک کامیاب وکیل تھے پہلے اور اب وہ کمیونیکیشن کے ماہر ہیں۔ اور یہ کتاب بہت مقبول ہوئی ہے، نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر رہی ہے، لاکھوں لوگ انہیں سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، اور کرس واس، میل رابنز جیسے بڑے ماہرین نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ تو یہ جو بنیادی خیال ہے نا، بحث کم بات زیادہ، یہ آج کل بہت اہم لگتا ہے۔ سنو، سوچو، سمجھو۔ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید جی۔ اور اس کتاب کی مقبولیت کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کیسے کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بحث جیت جائیں، بلکہ یہ کہ آپ تعلقات کو بہتر بنائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ یہ لوگوں کو سکھاتی ہے کہ کیسے مشکل موضوعات پر اعتماد سے بات کی جائے اور دوسرے کی بات کو بھی ٹھیک سے سنا جائے۔ تو یہ جو ہے بحث کم بات زیادہ، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ کوئی خاص نقطہ ہے جو فشر صاحب نمایاں کرتے ہیں؟ ایک بہت بنیادی اصول جس پر وہ زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر اپنی پوزیشن پر اڑ جاتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن اس پوزیشن کے پیچھے ان کی اصل ضرورت کیا ہے یا دلچسپی کیا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ملازم ہے، وہ زیادہ تنخواہ مانگ رہا ہے، ٹھیک، یہ اس کی پوزیشن ہے، لیکن اس کی اصل ضرورت شاید مالی تحفظ ہو یا اپنی قدر کا احساس، وہ اصل ضرورت ہے۔ فشر کہتے ہیں کہ اگر ہم گفتگو کو پوزیشنز کے ٹکراؤ سے ہٹا کر بنیادی ضروریات کو سمجھنے کی طرف لے جائیں تو حل نکلنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جو اوپر کا مطالبہ ہے اس سے ہٹ کر گہرائی میں دیکھنا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ لیکن یہ کرنا آسان تو نہیں لگتا، خاص طور پہ جب ماحول تھوڑا تناؤ والا ہو، غصہ ہو۔ بالکل نہیں، آسان نہیں ہے۔ اسی لیے فشر ایک اور چیز پر زور دیتے ہیں، تجسس، کیوروسٹی برقرار رکھنا، خاص طور پر جب آپ اختلاف کر رہے ہوں۔ ہمارا جو فوری رد عمل ہوتا ہے نا، وہ اکثر دفاعی ہوتا ہے، یا ہم دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات ثابت کرنے لگتے ہیں۔ فشر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ فوراً نتیجہ نکالنے یا جوابی حملہ کرنے کے بجائے سوالات پوچھیں، ایسے سوالات جن سے دوسرے کے نقطۂ نظر کی وضاحت ہو، جیسے اچھا آپ ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں، یا کیا آپ اس بارے میں تھوڑا اور بتا سکتے ہیں۔ یہ جو تجسس ہے یہ نہ صرف ماحول کو ٹھنڈا رکھتا ہے بلکہ آپ کو وہ معلومات بھی دیتا ہے جو بنیادی ضرورت سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیے ان اصولوں کو ذرا پاکستانی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں خاندان، رشتے، سماجی درجات ہیرارکی، ان سب کی ایک خاص اہمیت ہے، وہاں گفتگو کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے بڑوں کا احترام کرنا ہے، براہ راست نہیں کہنے سے گریز کیا جاتا ہے اکثر، یا دفتر میں عہدے کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں تو اکثر کھلی بات چیت میں رکاوٹ بنتی ہیں نا؟ تو کیا فشر کے یہ اصول یہاں بھی کام آ سکتے ہیں؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول شاید ہمارے ماحول میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہی پوزیشن کے بجائے ضرورت پر توجہ دینا۔ خاندان میں اگر کوئی بزرگ کسی بات پر اصرار کر رہے ہیں، وہ ان کی پوزیشن ہے، تو ان کی بنیادی ضرورت شاید احترام ہو، یا تعلق کا احساس ہو، یا اپنی روایت کو قائم رکھنا ہو۔ اگر نوجوان نسل اس ضرورت کو سمجھ کر بات کرے تو شاید بیچ کا کوئی راستہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو تجسس والا رویہ ہے وہ یہاں بھی بہت مددگار ہے۔ بجائے یہ فرض کرنے کے کہ دوسرا ہماری بات سمجھ ہی نہیں رہا، ہم سوالات کے ذریعے ان کے خدشات، ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور کام کی جگہ پر جہاں عہدے کا فرق بہت واضح ہوتا ہے، وہاں کیسے؟ وہاں بھی بالکل یہی اصول لاگو ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جونیئر ملازم ہے، وہ اپنے سینئر سے اختلاف رکھتا ہے
تو براہ راست چیلنج کرنے کے بجائے وہ تجسس بھرے سوالات پوچھ سکتا ہے تاکہ سینئر کے فیصلے کے پیچھے کی وجہ ان کی سوچ کو سمجھ سکے۔ مثلاً وہ کہہ سکتا ہے، کیا آپ مجھے اس فیصلے کے پیچھے کی سوچ سمجھا سکتے ہیں تاکہ میں بہتر طور پر عمل کر سکوں؟ یا شاید اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم اس متبادل طریقے پر بھی غور کر سکتے ہیں؟ اس سے دیکھیں احترام بھی قائم رہتا ہے اور اپنا نقطہ بھی پیش ہو جاتا ہے بغیر کسی ٹکراؤ کے۔ بات صرف الفاظ کی نہیں ہوتی نا، نیت اور انداز کی بھی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بحث سے بچنے اور بہتر گفتگو کرنے کا راستہ دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی حقیقی کوشش میں ہے، اپنی پوزیشن کے بجائے اصل ضروریات پر توجہ دینے میں اور دفاعی ہونے کے بجائے تجسس برقرار رکھنے میں ہے۔ یہ نہ صرف غلط فہمیاں کم کر سکتا ہے، بلکہ ہمارے یہ جو پیچیدہ سماجی تعلقات ہیں ان میں رشتوں کو زیادہ مضبوط اور ہموار بنا سکتا ہے۔ تبدیلی لانے کی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی نا بڑا فرق ڈال سکتی ہیں۔ اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں، چاہے وہ گھر ہو، دفتر ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، اگلی بار جب کوئی مشکل گفتگو سامنے آئے تو کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہم اٹھا سکتے ہیں جو بحث کے بجائے سمجھ بوجھ کو فروغ دے؟ کیا ہم صرف ایک لمحے کے لیے رک کر دوسرے کی اصل ضرورت جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا کوئی ایک سوال تجسس سے پوچھ سکتے ہیں؟ شاید یہی وہ اگلی گفتگو ہو جو ماضی سے مختلف ہو اور بہتر ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔